أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. سورۃ المائدہ کی 11 آیات ہم نے الحمدللہ پڑھ لی اور آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ ابھی آغاز کریں گے. فرمایا گیا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک بڑا پختہ عہد لیا تھا. لیکن اس موضوع سے متعلق اور اس ترتیب کے ساتھ جو آیات ہیں یہ ہم نے متعدد بار سورۃ البقرہ میں پڑھی ہے، اور وہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ رکوع کا آغاز ہوتا تھا اور الفاظ ہی ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بڑا پکا وعدہ لے لیا. اور وہاں ہم نے بارے یہ پڑھا تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں گے اور جو رسول اللہ کی طرف سے آئیں گے ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور نہ صرف ایمان لائیں گے ان کی نصرت بھی کریں گے. تو یہ وعدہ جو سے لیا گیا تھا وہاں بھی سورہ بقرہ میں جب ترتیب پڑھتے ہیں تو وہاں الفاظ یہی ہیں اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. لیکن اس کے فوراً بعد اگلی بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص اسلوب بیان فرمایا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو اس میں بہت حکمتیں موجود ہیں. پہلی بات دیکھیں، یعنی سورۃ البقرہ میں ترتیب آ رہی تھی کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا ہے. تو ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا کہ واقعتاً
کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اور دوبارہ شرک کا ارتکاب کرو گے تو ہم طور پہاڑ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، تمہیں اس کے نیچے گرائنڈ کر دیں گے۔ اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں اور یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 عدد نقیب مقرر فرما دیے، 12 عدد نقیب مقرر۔ اب یہاں ذرا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نقیب کیا شے ہے اور یہ جو مقرر فرمائے گئے تھے اس کا مقصد کیا تھا۔ تو پہلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ الفاظ آئیں وَبَعَثْنَا، ہم نے ان میں وہ 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور یہاں پہ مقرر کرنے کا لفظ بھی بعثہ کے ساتھ ہے۔ بعثہ یہ مجھے نبوت کے لیے بھی بار بار استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کرنا ہے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں بات کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بات دو باتیں اس کتنے حصے میں واضح کر دی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ آپ نے کیا ہوگا اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کے غلبے کا، یہ وعدہ انفرادیت کے طور پر تو یہ پورا نہیں ہو سکتا 100%۔ کوئی فرد یہ چاہے کہ میں اکیلا ہی عبادت کے سارے درجے عبور کر لوں تو وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس پر متعدد احادیث رسول اللہ کی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، یہ تم پر لازمی ہے کہ تم جماعت کی کیفیت کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 2 لوگ سفر بھی کر رہے ہو نا، جماعت بن گئی 2 لوگ، تو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں تاکہ یہ سفر جو ہے نا ان کا بابرکت ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو جو شخص اکیلا ہے نا اس پر شیطان حملہ آور رہتا ہے، اور جب تم جماعت میں آ جاتے ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اور ہم کے الفاظ ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ لہذا تو جب تم مل جاتے ہو، ایک جماعت بن جاتے ہو، اکٹھے ہو جاتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے مدد ہے وہ تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے تمہیں محفوظ کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ اکٹھے رہنا، جماعت کی شکل میں رہنا، اور اس جماعت کی شکل میں پھر بہرحال دین کی جب آپ خدمت کریں گے تو چونکہ ایک جماعت میں مختلف المزاج قسم کے لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کو یہ ذمہ داری تو آپ کو دینی پڑے گی کہ وہ ان کو حکم دینے والا ہو جائے، وہ صاحب امر ہو جائے، وہ ان کا امیر بن جائے، وہ ان کا ذمہ دار بن جائے۔ یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ یہ اجتماعیت چاہے کسی محلے کی ہو اور چاہے کسی ملک کو یا پوری دنیا کی ہو، بہرحال اس کے لیے الفاظ کبھی حکمران کے استعمال کر لیتے ہیں آپ، کبھی ناظم کے استعمال کر لیتے ہیں، کبھی کوئی، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ جو سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، اصل میں یہ حکمرانی اور اقتدار سے متعلقہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ فلاں جگہ کا حکمران ہے، یہ فلاں جگہ کا مالک ہے، یہ الفاظ جستے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ اس گاڑی کا مالک کون ہے، اس پلاٹ کا مالک کون ہے، مالک اللہ ہی ہے، مالک حقیقی اللہ ہی۔ ہمارے پاس تصرف ہے صرف، اور محدود تصرف ہے۔ جب اللہ نے چاہے دے دیا، جب اللہ چاہیں گے تو واپس لے لیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، حکمران نہیں ہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر ہی، باقی تو حاضر کے تلاشے میں بت ہیں۔ تو جماعت میں رہنا، اور اس جماعت میں پھر میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا ذمہ دار، ذمہ داران کا تعین کرنا۔ اچھا ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ امیر میں بنوں، ایسے ہے۔ تو یہ 2 باتیں نوٹ کر لیں، جو باسنا کا لفظ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دیکھیں دنیا میں اسلام کے نظام کے علاوہ آپ جس مرضی نظام کی بات کریں گے وہاں ذمہ داریاں اور عہدے خواہش پر مبنی ہوں گے۔
آپ ایک محلے کا کونسلر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر دروازے پہ جا کے دستک دے کے اپنی خوبیاں گنوانی پڑیں گی کہ میں امیدوار ہوں، مجھے آپ کونسلر بنا لیں، میرے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں اور میں آئندہ آپ کے لیے یہ سروسز پرووائڈ کروں گا، لہٰذا آپ کو اپیل کرنی پڑے گی، آپ کو فلیکس لگانے پڑیں گے، آپ کو جلسے کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے ہر فلیکس پہ لکھنا پڑے گا امیدوار برائے ایم پی اے، امیدوار برائے کونسلر، امیدوار برائے ایم این اے. یہی ہوگا. لوگ وزارتوں کے لیے، پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے آپ کو جدوجہد کرتے نظر آئیں گے، اور اس میں کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز، کون سا حلال ہے، کون سا حرام، اس کی کوئی پرواہ کو نہیں رہے گی. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی خرابیاں ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اسلام کے نظام کی بات کریں گے تو یاد رکھیں یہاں ہر شخص وہ جسے ہم انورٹڈ کاماز میں عہدہ کہہ رہے ہیں اس سے بھاگے گا. اس کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح میں راہ فراز اختیار کروں، یہ میرے سر پہ ذمہ داری نہ پڑے، اس لیے کہ جس نے جتنا اس راستے میں اوپر جانا ہے اتنا ہی اس کا محاسبہ سخت ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس سے سوال جواب مشکل ہوں گے، اتنا ہی قیامت والے دن مشکل میں پھنسنے کے چانس ہیں. جو جتنا عافیت میں ہے، نچلے درجے پر تو عافیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جتنا اوپر جائے گا محاسبہ بڑھتا جائے گا. اسی لیے وہ روایت بڑی معروف بھی ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک خط کاغذ منگوایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں اپنے بعد نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کو نامزد کرنا چاہتا ہوں جو اگر وہ دنیا سے چلا جاؤں تو وہ میری جگہ پر آ کر یہ ذمہ داری سنبھال لے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قلم لے آئے اور لکھنے لگے، لیکن اتنی دیر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے کچھ غشی طاری ہو گئی، کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو پوچھا عثمان کیا لکھا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین میں نے سوچا کہ کہیں آپ یہ جو آپ جس نیند میں یا بے ہوشی کی کیفیت میں گئے اسی کیفیت میں آپ اللہ کے پاس نہ چلے جائیں، تو میں نے آپ کی سوچ کے مطابق اپنی طرف سے لکھ دیا تھا کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو مسلمانوں کا امیر بنانے کی تجویز پیش کرتا ہوں، نامزد کرتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان آپ نے بالکل ٹھیک لکھا، اور اگر آپ اپنا نام بھی لکھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. بتا دیا کہ حضرت عثمان میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پوری اہلیت موجود ہے. اب خط لکھا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس خط کو سیل کیا، بند کر کے مسجد نبوی میں گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کا نام اس خط میں لکھ دیا، اس کو سیل کر دیا. نام میں نہیں بتاؤں گا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس کو میں نے نامزد کیا ہے کیا تم مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے ہو کہ جس کو میں نے نامزد کیا اسے اپنا امیر مان لو؟ سارے خاموش تھے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف کون تھا؟ ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا ہم نہیں مانتے. تو سننے والوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے والے حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ. تو ابوبکر نے پوچھا کہ علی آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کھڑے ہو کر کہا لا نرضى الا بعمر بن الخطاب، اگر عمر بن الخطاب کے سوا اپنے کسی اور کا نام لکھا ہوا نا ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس ذمہ داری کے اہل اس وقت. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکرائے، تو معلوم تھا کہ اس کا نام لکھا. واپس گئے اپنے مجرے میں، حضرت عمر کو بلایا. دوستی بھی بہت ہے، یہ بھی ذرا بات ذہن میں رکھیں. دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں ویسے بھی بہت قریبی دوست ہیں. سیدنا ابوبکر نے بلا کر کہا عمر میں یہ مسلمانوں کی جو عمارت ہے، خلافت ہے، یہ میں آپ کے ذمہ کر کے جاؤں. کوئی ایک یعنی آپ کمپین کا ایک سیکنڈ نہیں دکھا سکتے کہ کسی کے سامنے جا کے عمر نے اپیل کی ہو، کہیں کوئی اشتہار سے ہوئے ہو، کسی کو پیسے دیے ہو. ابھی سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، دیکھیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. ایک سیٹ جو ہے وہ ایک سینٹ کی سیٹ کہتے ہیں 70-80 کروڑ روپے کی ہے. وہ ساری جتنی امت ہے، جتنی مسلمانوں کی ریاست ہے، جو بعد میں اور ایکسپینڈ ہو گئی تھی، 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی تھی، اس کی حکمرانی مل گئی ہے اور کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی.
کسی کو کنونس نہیں کرنا پڑ رہا، کسی کے سامنے دلائل نہیں پیش کرنے پڑ رہے، کوئی جھوٹے باتیں نہیں کرنے پڑ رہے، نالیاں بنوا دوں گا، سڑکیں بنوا دوں گا، پل بنوا دوں گا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیٹھے بٹھائے تو عمر میں نے اپنے بعد خلافت کے لیے آپ کا نام لکھ دیا ہے۔ میں قربان جاؤں جو تربیت رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ سوچے بغیر حضرت عمر نے کہا لا حاجت لی بہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ دیکھیے انہیں پتا تھا کہ یہ ذمہ داری ہے، اس کی جواب طلبی ہونی ہے۔ کلکم راعی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی رعیت آپ کا ایک گھر ہے، 5 7 10 بندے آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بن گئے یعنی پاکستان کے امیر المومنین تو پھر آپ کو 22 کروڑ کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ محاسبہ اور اس محاسبے کی کیفیت کتنی شدید تھی کہ کہا کہ اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیسہ مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے حساب ہوا رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ دریا چل رہا ہے بھائی، اس کے کنارے پہ کھڑا ہوا کتا اگر پانی نہیں پیتا تو وہ کتے کا کوئی مینٹل مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو دریا چلتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، پانی سے برابر کرے وہ آلو کے پانی پی لے، اگر وہ بھی پانی پیے بغیر مر گیا، پیسہ مر گیا، قیامت والے اللہ نے عمر سے پوچھنا ہے۔ محاسبے کا احساس ہے کہ جواب طلبی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ آپ یہاں احتساب کے جتنے مرضی ادارے بنا لیں، آپ اینٹی کرپشن بنا لیں، آپ نیب بنا لیں، آپ سب بنا لیں، جب تک اس قیامت کے احتساب کا تصور اور اس کا یقین دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، دنیا میں لوگ 2 نمبری کرنے سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں بھائی قیامت تک اس کا حساب دینا پڑے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں تو بچ بھی سکتے ہو، نکل بھی سکتے ہو، لیکن یہ کہ آخرت کے دن بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ بعض لوگوں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کیا کہ آپ کی حدیث ہے، لیکن بہرحال حضرت عمر کا قول ہے اصل میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے۔ اپنی طرف خود دیکھ لو، اپنا محاسبہ خود کر لو نا کیا کرو۔ تو اس اعتبار سے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں اور عہدے کبھی بھی اہل ایمان کی خواہش نہیں رہے، اور ان کے مد نظر یہ حدیث مبارکہ ہوتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے کہ اگر تم خواہش کر کے کوئی ذمہ داری لوگے، تمہارے اندر خواہش ہوگی کہ مجھے یہ ذمہ داری مل جائے گی، عہدہ مل جائے، اللہ اس عہدے کو تمہارے لیے وبال بنا دے گا، مصیبت بنا دے گا۔ اور اگر تم نے خواہش نہ کی اور تم نے اپنا پہلو بچانے کی کوشش کرتے رہے تو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دی، تمہیں سونپ دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر وہ تمہاری خواہش کی بنا پر تمہیں نہیں ملی، اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں تمہارا حامی اور ناصر بن جائے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ ہم جتنے نظام لے کے چل رہے ہیں، جمہوریت ہو گئی اور یہ سوشلزم اور کمیونزم اور یہ سب، اس کے بالکل برعکس تصور آپ کو اسلام کے نظام میں ملے گا، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذمہ داریاں اور عہدے خواہش پر نہیں بلکہ بچنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں میں سے کسی کو امیر بنا دیا جاتا تھا، گورنر بنا دیا جاتا تھا، یہاں تو مبارک باتیں آتی ہیں، آپ کونسلر بن گئے محلے کو، بہت مبارک ہو، اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اور پھلجھڑیاں چلائی جا رہی ہیں کہ کونسلر بن۔ وہاں جس شخص کو مسلمانوں کا امیر بنایا جاتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 64 لاکھ مربع میل کے امیر تھے۔ جب عمارت کا اعلان ہوا، لوگ آگے بیٹھ کے ان سے افسوس کرتے تھے، تعزیت کا اظہار کرتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کو نبھانے کی توفیق دے، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ، شکر ہے ہم بچ گئے۔ تو عہدوں کی خواہش میں مبتلا ہونا یہ انسان کو اصل میں دنیا کے لالچ کی بنا ہے۔ اس کی بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، بار بار اللہ تعالیٰ کسی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا ہے جس کو اٹھانے کے ہم متحمل نہیں۔
ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ وہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالے جس کی ہمارے اوپر طاقت نہیں ہے، اس لیے یہاں جو الفاظ فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، فرمایا یہ 12 نقیب اللہ نے خود مقرر فرمائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر یہ ذمہ داری آ جائے کہ اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے، وہ ذمہ داری اللہ کی جانب سے ہوگی۔ جس کو نہیں بنایا گیا اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ میری جان بچ گئی ہے، اس پر یہ بھاری ذمہ داری نہیں پڑی، اسے تو اس میں خوش ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اگلے الفاظ تو کیا خوبصورت ہے، فرمایا ہم نے ان میں سے 12 نقیب بنائے، 12 لوگوں کو ذمہ داری دے دی تاکہ اب یہ باقیوں کو دین پہ چلنے میں مدد فراہم کر سکیں۔ وقال اللہ انی معکم، بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے، اپنی خواہش پہ نہیں بنے تھے۔ جو میں نے حدیث پڑھی اپنی خواہش پہ بنتے تو وبال بن جاتا، اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا تھا، اس لیے ہم نے انہیں کہا انی معکم، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں، ان ذمہ داریوں کو میں نے تم پر ڈالا ہے اور ان کو نبھانے کی توفیق اور نصرت بھی تمہیں دینے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ مددگار بن جاتا ہے، پھر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں خود انسان کی اپنی نیت میں کھوٹ نہ ہو، وہی نہ چاہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ کوشش اپنی پوری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں ممد و معاون بن جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی معیت کی خواہش ہو کہ اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل ہو جائے، تو اس کا طریقہ اللہ نے آگے بتا دیا ہے۔ فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، اقم اس کا مطلب کیا ہے؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پر قائم رہے، تم نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا کہ کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے۔ یہ ایمان لانے والی بات تو رسولوں پہ سمجھ میں آتی ہے، مدد کرنے سے کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول کو ہماری مدد کے محتاج ہے، اور آج اگر اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو پھر ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام دنیا میں لے کر آئے تھے نا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا، اس کام میں، اس دین کی سربلندی میں، اس دین کے غلبے میں اس نبی کی مدد کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کیا ہوا؟ آپ کا دین تو موجود ہے، آپ کی تعلیمات تو موجود ہے نا، آپ کا قرآن تو موجود ہے، آپ کی سنتیں تو موجود ہیں۔ اگر آج ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نصرت کے زمرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ذرا کام گن لیں کون کون سے کرنے کے۔ نمبر 1، اقمتم الصلاۃ، تم نے کیا کیا؟ نماز قائم کر لی۔ وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات ادا کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، وآمنتم برسولی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے۔ 4تھی بات، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد اور نصرت بھی کرتے رہے۔ 4 باتیں ہوگی، اور 5ویں بات بڑی زبردست ہے، دیکھیں اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو میں یہ اس حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ اگلے الفاظ پڑھنے سے پہلے آپ نے دیکھ رکھنا کہ پیچھے یہ الفاظ آ گئے ہیں، وہاں آتے ہی تم زکات، تم زکات ادا کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 52.5 تولے چاندی والی اور 7.5 تولے سونے والی جو زکات ہے 2.5% والی، اس کی بات پہلے ہو گئی ہے۔ اب آگے جو بات آنے لگی ہے وہ اس کی بات نہیں ہے، وہ 2.5% کے علاوہ کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید میں جہاں جہاں آئے ہیں، عجیب لرزا دینے والے الفاظ ہیں۔ شرمندگی، اگر واقعی انسان کے اندر تھوڑی سی غیرت موجود ہو
اس کا ضمیر ابھی بالکل مر ہی نہ گیا ہو. تو یہ الفاظ قرآن مجید میں جہاں جہاں آتے ہیں نا، یوں سمجھیں کہ شرمندگی اس قدر محسوس ہوتی ہے گویا کہ کوئی پہاڑ ہمارے اوپر گرا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیبیں دی ہیں قرآن میں. ہم پڑھا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے راستے میں خرچ کرے گا، ایک خرچ کرے گا تو اس کے بدلے میں کتنے دوں گا؟ 700. دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 700 گنا. اور جس کی نیت ہوگی، جس کا خلوص اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمانے میں اس کو اس سے بھی زیادہ نوازوں. یہ ترغیب ہے. پھر ایک وارننگ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی. اس دن تم کہو کہ میری ساری دولت لے لے تو کام نہیں ہوگا. اس دن کوئی دوستی تمہارے کام نہیں آئے گی. اس دن کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی. الکافرون هم الظالمون. اور جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، یہ تو ظلم کرنے والا ہے. مال تو اللہ کا ہے، تم نہ کرو خرچ، اللہ خود واپس لے لے گا تم سے. وارننگ کے طور پر بھی یہ سارے انداز ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے. لیکن یہ جو انداز یہاں آ رہا ہے، یہ شرمندہ کرنے والا انداز، یہ سب سے لیسٹ پوائنٹ پہ آگے سمجھانے والا انداز. اور یہ انداز کیا ہے؟ میں اس کی مثال لکھ سکتا ہوں آپ سے. ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ ہمارے کوئی والد صاحب یا والدہ جو ہے نا بوڑھے ہو، بوڑھی ماں میرے پاس آتی ہے، بوڑھا باپ میرے پاس آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے فلاں ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے قرض دے دو، ادھار دے دو. ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ مجھے قرض دے دو. تو اس پہ بیٹے کو شرمندہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو تو یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ بھائی اماں جی بڑی شرمندگی والی بات ہے. سب سے پہلے تو مجھے خود احساس ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کو یہ کہنا ہی نہ پڑے. مجھے خود ہر وقت احساس ہونا چاہیے تھا آپ کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ مجھ سے آ کر یہ کہہ دیتی کہ یہ میری ضرورت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو پھر بھی میرے لیے شرمندگی کا باعث. چلیں اس سے بھی زیادہ نیچے والے لیول پہ آپ آ جائیں تو والدہ اگر کہیں کہ بھائی مجھے فلاں ضرورت ہے، اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے دے دو، یہ بھی شرمندگی بالکل. لیکن شرمندگی کی انتہا کیا ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا مجھے قرض ہی دے دو، اور کچھ نہیں تو قرض دے دو، تو بیٹا یہ کہے گا کہ اماں جی میں بڑا شرمندہ ہوں، اصل میں تو میں جو کچھ آ رہا ہوں، میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے آپ ہی کی وجہ سے ہے نا، آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ ہی کے احسان ہے. میں بڑا شرمندہ ہوں آپ کو مجھ سے قرض مانگنے کی ضرورت ہے، میرا جو کچھ ہے آپ کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک صحابی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا انکا و مالکا لابیکا، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سب تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا حق ہے اس میں. وہ باپ آ کر کہے چلو ادھار ہی دے تو پیسے نہیں دیتے. کتنی شرمندگی والی. سارے انداز اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں، ترغیب کے بھی، تشریح کے بھی، وارننگ کے بھی، ڈراوے کے بھی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ سب سے زیادہ شرمندہ کرنے والا انداز ہے. فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض ہی دے دو، اللہ کو قرض ہی دے دو. ہر شے کا مالک، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک. میری کیا حیثیت ہے؟ میرے مال کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے. وہ اسٹیفن ہاکنگ کون کا بلیک ہول تھا، پتہ نہیں اس کے اندر بھی کتنی کائناتیں موجود ہیں، کتنے سیارے موجود ہیں، کتنی مخلوقات موجود ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس ساری کائناتوں کا مالک جس نے خود مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، میرے اتنے سے مالک اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اور جب چاہے مجھ سے واپس لے. لیکن آپ اندازہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جھنجھوڑا جا رہا ہے
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض سمجھ کے دے دو، اللہ کو قرض سمجھ کے دے دو۔ اور یاد رکھیں قرض ہمیشہ ضرورت مند مانگتا ہے، محتاج مانگتا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی اونچی اور اتنی عالی شان ہے، اللہ کے ساتھ تو ضرورتیں کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ تو محتاجی کوئی نہیں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ قرض کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہ صرف اور صرف مجھے ہلانے کے لیے آیا ہے، دل جھنجھوڑنے کے لیے، قرضہ سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم یہ 5 کام کرتے رہو، تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے، رسولوں پر ان کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو گے؟ وہ جو 12 نقیب بنائے ہیں ان کی اطاعت بھی کرتے رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور میں اگر یہ کام تم کر لو گے، یہ تمہارا پارٹ ہے، تمہاری سائڈ سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم یہ کرتے رہو گے تو میں کیا کروں گا۔ نوٹ کر لیں، قرآن مجید میں اور عربی زبان میں بھی سب سے زیادہ تاکید کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں لام زبر لگا دیں اور آخر میں نون مشدد آ جائے، نون کے اوپر شد آ جائے۔ یہ سب سے زیادہ تاکید والا انداز ہے، یہ سب سے زیادہ زور والا انداز ہے۔ یعنی عربی لغت کے ماہرین لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرنا تو کہیں گے لازمن لازمن لازمن۔ اب ذرا سنیں، یہ کام تم کر لو 5، میں کیا کروں گا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں لازماً تمہاری گناہ معاف کروں، ہماری برائیوں کو تم سے دور کروں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً تمہیں اس جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اتنا اچھا وعدہ ہو گیا، اتنی اچھی ڈیل مل گئی، یہ دنیا کا کچرا سا مال خرچ کر کے اور یہ تھوڑا سا وقت خرچ کر کے اور تھوڑی سی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگا کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے بھائی۔ اتنے پرزور انداز میں اللہ نے وعدہ کیا اور اتنی بڑی ڈیل آفر کر دی، اور پھر فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم، اب بھی جس نے تم میں سے اس کو قبول نہ کیا، اس کا انکار کیا، اس پیشکش کی ناقدری کی، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے جو ہے نا وہ ان کی سواء السبیل کیا ہے، اس کو سمجھ لیں کیا شاید، یعنی عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایسی شاہراہ ہے جس کے اندر کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، سیدھا راستہ صراط مستقیم، اور جس میں آپ کو لازماً پتا ہو کہ یہ میری منزل ہے اور میں اس راستے پہ چلوں گا تو سیدھا سیدھا اور آسان طریقے سے منزل تک پہنچوں۔ فرمایا اب یہ اللہ نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ راستہ کیا ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لے آنا، ان کے دین کے غلبے کی کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور چھٹا کام یہ کہ جو تمہارے اوپر امیر بنائے جائیں ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ یہ 6 کام تم کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بدلے اب یہ سوا سبیل ہے، اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمایا اب جو انکار کرے گا اس نے یہ راستہ کھو دیا، وہ کسی اور راستے پہ چل پڑا جو کم از کم اس منزل تک اسے نہیں لے کے جا سکتا، جو جنت تک جانے والا کم از کم نہیں ہے۔ فرمایا فبما نقضهم ميثاقهم، پھر انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ ہم نے تم سے وعدہ دیا تھا کہ ہم جنت دیں گے، اللہ اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ تو اپنے وعدے کو کے خلاف نہیں کرنے والا، لہذا فرمایا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، انہوں نے ان 6 کاموں میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی۔ فرمایا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اللہ فرمائے ہم نے ان کو دور پھینک دیا اٹھا کے، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ جتنی 6 چیزیں اوپر آپ نے پڑھی ہیں نا، ایک ایک کے بارے میں
ہم بڑی طویل گفتگو کر سکتے ہیں کہ ایک ایک شے کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ دلوں کو نرم کرنے والی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات فرمائی تھی نماز قائم کرو. تو نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے کا سبب. اللہ کا ذکر کریں گے, خشیت تاری ہوگی. جب خشیت تاری ہوگی تو دل نرم ہوگا, رقت دل بھی پیدا ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنا, زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ. مال پاک ہوگا, حرام اندر نہیں جائے گا, حلال استعمال کریں گے, دل نرم ہو جائے گا. رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی عزت اور نصرت کرنا, یہ دلوں کو نرم کرنے والی اور ایمان کی طرف راغب کرنے والی بات ہے. جب آپ ان پر ایمان لائیں گے تو ان سے محبت پیدا ہوگی. جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ جائے, اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنے راستے میں لگا لیتا ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ تو دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو دل سے دنیا کی محبت نکلے گی, اور جب دنیا کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی, اور اللہ کی محبت آئے گی تو دل مزین ہو جائیں گے, خوبصورت ہو جائیں گے. اور پھر چھٹی اور آخری چیز یہ جو ہے نا کہ آپ کسی اجتماعیت میں شامل ہوں اور اس اجتماعیت میں ہو, کوئی آپ کا امیر ہو, کوئی نقیب ہو, اور وہ آپ کو ایک حکم دے, آپ کی اپنی مرضی اس کے خلاف, آپ کی اوپینین, آپ کی رائے وہ نہ ہو جو آپ کا امیر آپ کو حکم دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے سر کو جھکا کر لینا, یہ اصل میں انسان کی جو ایگو ہے نا, یہ جو اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو اس کے اندر غرور اور تکبر ہے, اس کو مارنے والی شے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے عمر نے کہا تھا بدر کے قیدیوں کو آزاد نہیں کرنا, میرا مشورہ ان کی گردنیں اٹھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فیصلہ فرمایا نہیں کرنا, کہ ان سے فدیہ لے ان کو آزاد کرے. وہ فدیہ لے لیا, آزاد کر دیا. عمر نے کہا چشم ماں روشن, دل ماشاء, جو آپ نے حکم دیا سارا حکم. اگلے دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رو رہے ہیں, تو ابو بکر بھی رو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ جی اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا. اللہ نے کہا کہ نہیں, فدیہ لے کے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. عمر کی رائے صحیح تھی, بڑا آسان کام تھا. کہ عمر کہتے ٹھیک ہے جی, آپ تجھے تو میری مننی نہیں سی, اللہ نے تو مان لی, آپ کو تو میری بات کی حکمت سمجھ میں نہیں, اللہ کو تو سمجھ آ گئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو فیصلہ ہے میں تب بھی آپ کے ساتھ ہوں, جو آج آپ کا فیصلہ ہوگا عمر تب بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ اطاعت آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ فوج میں باقاعدہ اس کی پریکٹس کراتے ہیں. جو آپ کا سینئر کمانڈر ہے نا, وہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہوگا, دوپہر کا وقت ہے, گرمی شدید, منظر ہمارے ساتھ ہوا ہے, شدید گرمی ہے, دوپہر, سورج بالکل سوا نیزے کے اوپر ہے, اور وہ کمانڈر قریب سے گزر رہا ہے, کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے, چاند چمک رہا ہے. آپ اپنی نظروں سے سورج کو دیکھ رہے ہیں, پسینے آپ کے بہہ رہے ہیں, گرمی سے آپ کا برا اثر ہے, لیکن کہنا آپ نے کیا ہے, رات ٹھنڈی ہے اور سورج چمک رہا ہے, چاند چمک رہا ہے. غلط باتوں میں تو ہمارا پیروی نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں صرف ایک مثال دوں گا کہ انسان کی میں مر جاتی ہے. جو کہا تھا نا پہلے اپنی میں مقام, جب میں مر جائے گی نا اندر سے, پھر اللہ کے سامنے جھکنے کا, عاجزی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو فرمایا کہ آپ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اتنے سخت ہو گئے ان کے دل کہ اب اگر وہ پتھر کے اوپر لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے, جی آج کے ٹیکنالوجی والے دور میں بھی کوئی یہ کام کر کے دکھائے گا, لوگ اس کے فین ہو جائیں گے. پتھر پہ لاٹھی ماری, ایک نہیں 12 الگ الگ چشمے, 12 قبیلے, 12 چشمے نکلے. یہ 12 نقیب بنائے تھے نا قبیلے کا, تو 12 گروہ موجود ہیں, 12 قبیلے موجود ہیں, ان کے لیے 12 الگ الگ چشمے پورے پورے نکلے. اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا طرح چل کے جاتے تھے, یہ بادل سر پہ جایا کرتے تھے.
یا آج کے دور میں کسی پیر فقیر کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو آپ اس کے پیر دھو کر پیئیں گے، جبکہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے اس کے اس دور میں تو یہ معاملات ہونا یہ تو ویسے ہی آنکھیں کھول دینے والی بات تھی، لیکن نہیں مانا منو سلوا اترا کرتا تھا. کبھی آپ اس منو سلوا کی تفصیلات پڑھیں، دل لل چاہتا ہے. آج کے دور میں بھی اوس پڑتی تھی، اوس پانی کی قطرے پتوں کے اوپر اتنے موٹے پانی کے قطرے اور میٹھے شہد جیسے میٹھے، اور وہ بٹیرے آتے تھے جن کو ویسے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ بٹیرے آتے تھے، انہیں بنائے بٹیرے بہترین نام کے پاس آ گئے. ایسے ناشکرے تھے، کہتے کہ نہیں ہمیں تو کوئی پیاز، کوئی سبزی، کوئی ٹماٹر کو وہ لے کر آؤ، یہ ہمارے کام کی شے نہیں ہے. اللہ نے ان کے دل سخت کر دی. ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دنوں کے دور میں وہ لوگ جو اللہ نے ایمان کی استقامت دی، اوپر والے سارے کام کرنے کی توفیق دی ہے نا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ان پہ واجب ہے. وہ معجزے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. ہمارے یہاں تو معجزوں کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، معجزے ختم ہو گئے، معجزے نہیں ہوں گے. ہمیں اللہ نے بغیر معجزے دیکھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ ذرا بڑی اہم بات ہے، اس کو سن لیں کہ جس کا دل سخت ہو جائے اب اس سے حرکتیں کیا ہوں گی. فرمایا وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بات کو الٹا کرتے ہیں، اس بات کو اس میں تحریف کرتے ہیں. یحرفون سے لفظ نکلا تحریف کا، یہ بات بدل لیتے ہیں، اس کا کوئی مطلب بنا کر الفاظ آگے پیچھے کر کے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ اس وقت کائنات میں ایک بھی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جس کو 100% یقین کے ساتھ کہا جائے کہ اللہ ہی کا کلام ہے. ایک بھی نہیں. ابھی آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں جب پھوٹ ڈالی عیسائیوں کے. آج بھی ان کے یہاں 2 گروہ ہیں، کیتھولک اور ہے، پروٹیسٹنٹ اور ہے. وہ جو کیتھولک ہے ان کے نزدیک بائبل کچھ اور ہے، اور یہ جو پروٹیسٹنٹ ہے ان کے نزدیک کچھ اور ہے. مسلمانوں میں ہم جتنی مرضی یہ بات کر لیں کہ ہمارے یہاں مختلف مسالک موجود ہیں، مختلف ائمہ کو ماننے والے موجود ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں جتنے بھی اختلافات ہوں، میں بہت واضح انداز میں جملہ کہہ رہا ہوں، ان کے درمیان مسلمانوں کے جتنے مسالے کے ہم بہت زیادہ بعض اوقات نا اس چیز کو بہت ہی ہائپ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب ٹوٹ گئے، مر گئے، مک گئے، اتنے مسلک بن گئے، اتنا یہ ہو گیا، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. میں علی وجہ البصیرہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے مسالک کے مابین جو اختلاف ہے نا وہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. ان کے مابین جو اختلاف ہے وہ فرائض کا اختلاف بھی نہیں ہے. نماز فرض ہے، کسی نے کہا کہ 5 مثال پڑھنی چاہیے. نماز کے اندر جو فرض چیزیں ہیں، واجب چیزیں، ان پر بھی اختلاف نہیں. رکوع ایک ہے، سجدہ 2 ہیں، سب کیا یہی ہے، فرق نہیں. یہاں تو اگر کوئی اختلاف ہے نا تو وہ اختلافات ہیں اصل میں نوافل کی بنیاد پر، نفلی چیزیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کی بنیاد پر. ہم بہت زیادہ اس کو چڑھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کے درمیان میں جا کے دیکھیں، ہمارے جتنے مسائل کے قرآن کی کہ الفاظ تو بڑی دور کی بات ہے، حروف بھی دور کی بات ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں زیر نہیں زبر ہونا چاہیے تھا، زبر نہیں پیش ہونی چاہیے تھی، اس کا بھی اختلاف نہیں. قرآن میں سب مختلف. آپ ان لوگوں کا حال تو جا کے دیکھیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے قابل تقلید قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کا حال جا کے دیکھیں، وہ اس پہ ہی متفق نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کون سی ہے. وہ پروٹیسٹنٹ کوئی اور لے کے بیٹھے، کیتھولک کوئی اور لے کے بیٹھے. یہی حال یہودیوں کا ہے. میں نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے،
تو ایک صاحب سے بات ہو رہی کہ مسجد اقصیٰ کا اس وقت بڑا معاملہ گرم تھا، بھائی کیا کرو گے؟ کہنے لگے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، معاذ اللہ، گرانے کے بعد کیا کرو گے؟ گرانے کے بعد وہ نیچے سے بنیادیں کھودیں گے، وہ اس کے بعد کیا کرو گے؟ نیچے ہیکل سلیمانی ہے، اس کی بنیادیں موجود ہیں، وہ نکالیں گے، اچھا پھر کیا کرو گے؟ پھر اس کے اندر وہ تابوت سکینہ ہے، اس کو نکالیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کا عصا ہے، اس میں وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، اس میں فلاں جائے نماز ہے، اس میں یہ ہے، اس میں سارے تبرکات ہیں، اور اس میں تورات کا اصل نسخہ موجود ہے۔ اتنی لمبی بحث کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اچھا اس کا مطلب ہے تورات اصل، اس میں تو جو تمہارے پاس وہ اصل نہیں ہے، پھر اس پہ خاموش ہے۔ اتنا جو تم وقتہ کر رہے ہو یہ اس لیے کر رہے ہو نا کہ تورات کا اصل نسخہ مل جائے، اس کا مطلب ہے جو اب تمہارے پاس ہے وہ اصل نہیں ہے۔ مجھے یہاں آپ کہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں بیٹھا ہوں، میں آج اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ قرآن زیر زبر پیش تک وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، وہی قرآن ہے جو آسمان دنیا میں بیت الحصہ پہ موجود ہے، اور وہی قرآن ہے جو آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حفاظ کے سینوں میں ایک لفظ کا فرق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس میں۔ ہر وقت منفی پہلو دیکھنے کی بجائے، روتے رہنے کی بجائے چیزوں کے مثبت پہلو کی طرف بھی نظر جانی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کلام اللہ کو متفق کیا، اللہ کا شکر ہے اس میں۔ آج بھی اتنی بڑی قیمتی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، نعمت تک رہے گی انشاءاللہ، اس کی قدر کریں۔ تو فرمایا جب اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، چیزوں کو، کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو تعلیم اللہ نے انہیں دی گئی تھی، اللہ کی جانب سے دی گئی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی تھی، اس کا بہت بڑا حصہ یہ بھلا چکے ہیں، وہ اب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ پورے جو یہ جو بائبل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں اس کی، شاید کوئی 2-4-5% رہ گیا ہو جو واقعی کلام اللہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی صحیح طور پہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو زیادہ حصہ انہوں نے بلا دیا ہے، اللہ نے ان سے واپس لے لیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں یہودیوں میں، عیسائیوں میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خیر کا دروازہ ان کے لیے بالکل بند ہو گیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب توفیق دیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے، بہت کم لوگ ہیں، لیکن لہٰذا اب یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ سب معاملات ان کے ساتھ ہیں، تو فرمایا کہ آپ کے پاس آئیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ انہیں معاف کریں، ان کی حرکات سے چشم پوشی کر لیا کریں، چھوڑ دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تو بھی بنی اسرائیل کی بات جب یہ یہودی تھے، اب آگے آ جائیں انہی میں سے جب عیسائی نکلے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم کیا ہیں؟ نصارہ، عیسائی۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی ایک وعدہ کیا ہوا۔ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ نسبت کے ساتھ ہیں۔ یہود اپنے آپ کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام یہودی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، یوسف علیہ السلام کا بھائی، جس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، نرمی والی قیادت کی تھی، اس کا نام تھا یہودا۔ اس کی نسبت سے یہودی ہو گئی۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہہ رہے ہیں یا نصارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عیسائی سے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس لیے کیا ہے عیسائی، اور ساتھ نصارہ کا لفظ ہے۔ نصارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ تھے، سورہ صف کے بالکل آخر میں یہ آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں سے پوچھیں من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا، نصرت سے لفظ، قالوا نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم انصار اللہ، وہاں سے یہ نصارہ کا لفظ نکلا ہے، مدد کرنے والا۔ یہ چیزیں منسوب ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ
اس بات کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محمدی بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں شامل فرمایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن ہماری ٹیگ لائن کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے، ہماری نسبت کیا ہے؟ شاباش، ہوا سماکم المسلمین۔ اب اسلام یہی ہے، باقی جو پہلے پیغمبر تھے وہ بھی دین اسلام کو ہی لے کر آئے تھے، لیکن اب ان کے ماننے والوں کے پاس اسلام رہا نہیں ہے۔ اسلام اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنا تعارف کرانے کا بھی جو معاملہ کہا گیا کہ وہ کیسے کروانا ہے، فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے خوبصورت بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ پھر نیک عمل بھی کرے، وَقَالُوا، اور وہ کیا کہے گا، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کیا ہوں، مسلمانوں میں سے، میرا تعارف یہ، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر جھکانے۔ تو فرمائیے کہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو ان کو سمجھایا گیا تھا، جو ان کو تلقین کی گئی تھی، جو ان کو سبق یاد کرایا گیا تھا، اس سبق کا بہت بڑا حصہ یہ بھول گئے۔ تو فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے درمیان میں پیدا کر دی، ان کو جمع کر دی اس کس میں، عداوت، آپس کی دشمنی، غیروں سے لڑنا تو دور کی بات تھی، آپس میں لڑنے لگے، والبغضاء، اور آپس کا بغض ان کے اندر ہم نے پیدا کر دیا، الی یوم القیامہ، کب تک کے لیے، قیامت تک۔ یہ میں نے دو گروہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، دونوں کے بارے میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے بالکل ایک جیسے ہیں، فَنَسُوا، وہاں پہ باؤ کے ساتھ، یہاں فا کے ساتھ ہے، فَنَسُوا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو انہیں سبق دیا گیا تھا نا اللہ کی طرف سے، اس کو بھول گئے، اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ تو یہود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور عیسائیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کو باہمی لڑائیوں سے دوچار کر دیا، آپس میں بغض پیدا کر دیا، آپس میں دشمنی پیدا کر دیا، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی، لگے رہے گی اس کام۔ اب آپ آنے ان کے بعد آنے والے کون ہیں، امت مسلمہ۔ یہ ان کی باتیں اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ آپ صرف ان پر لعنت کریں اور صدق اللہ العظیم پڑھ کے گھر چلے جائیں، یہ اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے بھی اپنا سبق بھلا دیا، اللہ تمہارے اندر بھی یہ معاملہ کرے گا کہ تمہارے آپس کی دشمنیاں اتنی بڑھ جائیں کہ غیروں سے مقابلہ کرنے جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے مسئلے نہیں سلجھا سکو گے، آپس میں عداوت، آپس کا بغض، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اللہ تمہیں باہمی عداوت کے اندر مبتلا کر دے، اس لیے کہ قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ وجہ البصیرہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ہر اس شخص کو اٹھا کے دیکھ لیں جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ ادھر ہیں وہ ادھر لے کے جانے، اور جس کے ادھر ہیں وہ ادھر لے کے آنے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جس کے ادھر بنے ہوئے ادھر لے کے جانے ہیں، ادھر سے اٹھا کر اوپر لے کے جانے، ہاتھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، جس کی زندگی کا یہ مقصد ہے نا، میں اعلیٰ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو ان سب چیزوں کی دلائل دے گا، وہ آپ کو قرآن نہیں پڑھائے گا، اس کا تعلق دور دور تک قرآن سے، اس لیے کہ ان معاملات میں اس دلوں کے سخت ہونے کا معاملہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب سے دور جاتا ہے۔ لہذا وہ سبق جو اللہ نے دیا تھا، اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، نبی کے فرمان کے ساتھ جوڑنا ہے۔ فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، کیا ان کے معاملات رہے ہیں، کیا ان کی تدبیر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ قریب انہیں بتا دیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون
يخفون من الكتاب. یہ جتنی باتیں تم نے اللہ کی کتاب میں دی نا، جن پہ تم نے پردے ڈال دیے تھے، اللہ کے رسول کو باتیں کھول کھول کر اب تمہیں بتا رہے ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر اللہ کے رسول درگزر بھی کر جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ تورات میں یہ بات موجود ہے، انہوں نے حذف کر دی. انجیل میں یہ بات موجود ہے، انہوں نے حذف کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جو چوری اور خیانت کرنے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر نہیں فرماتے کس کس نے یہ کام کیا اور کیسے کیسے کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا انداز، تاکہ ان لوگوں کو اگر شرمندگی محسوس ہو تو وہ خاموشی سے آئیں اور دامن اسلام کو پکڑ لیں. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں واضح کر رہے ہیں. تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی. اچھا، اب اس آیت کو بھی کم از کم پاکستانیوں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہی سارے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اس پہ بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ نور و کتاب مبین میں واو کون سا عطفی ہے، کون سا واو ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنا ہے کہ بشر ثابت کرنا ہے. اس پہ بحث ہوتی رہی. ایک گروہ تل گیا کہ نور ثابت کریں، دوسرا گروہ تل گیا کہ بشر ثابت کریں، اور اس پہ زندگیاں گزار دی. اب میں اس کی جو شرح آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھا رہے ہیں. دیکھیں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے. پہلی شے کیا ہے؟ کتاب مبین، واضح کتاب. یہ کیا شے ہے؟ قرآن مجید. اس میں تو کوئی شک نہیں. اب بات آ رہی ہے نور کی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کیا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن دیا گیا تھا؟ جو اس درس قرآن میں ریگولر آنے والے حضرات ہیں نا، ان کو تو اس کا جواب فنگر ٹپ پہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن دیا گیا اللہ کی طرف سے. من اللہ کا لفظ ہے نا، ذرا دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من اللہ کیا چیزیں ملی ہیں. صرف قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث بھی ملی ہے، سنت ملی ہے، شریعت ملی ہے، اور سب کا سب کدھر سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس نور سے یہاں مراد سنت اور حدیث لیں اور شریعت لیں تو یہ بڑی اچھی توجہ بنے گی. لیکن اس میں مسئلہ یہ بنے گا کہ ہم نے تو آج تک جہاں جہاں یہ الفاظ پڑھے ہیں نا، ہم نے سنت و قرآن نہیں پڑھا، قرآن و سنت پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں فرمایا دو چیزوں کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کیا ہے؟ کلام اللہ و سنت رسول اللہ. ایک کیا ہے؟ اللہ کا کلام. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں ترتیب سے، پہلے قرآن پھر سنت. آپ نے آج تک جہاں جہاں سنا ہوگا قرآن و سنت یا قرآن و حدیث سنا ہوگا. اب یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ نور سے مراد آپ سنت لے لیں، شریعت لے لیں، تو یہ تو ٹرمینالوجی الٹ گئی نا جی. پہلے اس کا ذکر آ گیا، بعد میں قرآن کا ذکر آ گیا. یہ عجیب بات ہے. تو اب تھوڑا سا ہمیں اسے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں، اس کے پس منظر میں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. دیکھیں یہودیوں کی بات آ رہی ہے، عیسائیوں کی بات آ رہی ہے. ان کے پاس کتاب اللہ موجود تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ کے کلام کی کوئی ایک آیت پکڑی، اپنی مرضی کا مطلب نکالا، اس مطلب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. یہی کام کیا نا یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے. مسلمانوں سے نہیں ہو سکا. باقی جماعت مسلمانوں نے بھی کم انجام دی تھی. سود انہوں نے بھی شروع کر دیا، بے حیائی انہوں نے بھی شروع کر دی، حرام کھانا انہوں نے بھی شروع کیا، سب کام کیے مسلمانوں نے. لیکن یہ کام نہیں ہوا الحمدللہ. اور یہ کیوں نہیں ہوا؟
اس لیے کہ مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ کلام اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے فہم پر نہیں سمجھنا، اس کے لیے فہم نبوت پر انحصار کرنا پڑے گا، رسول اللہ سے لینا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا کیا مطلب سمجھا گے۔ وہ کلام اللہ کے ساتھ انہوں نے جو حشر کیا ہے نا یہودیوں نے اس لیے کیا ہے کہ تشریحات نبوت پر ان کا اعتماد نہیں تھا، اپنی مرضی کے کام کرتے رہے۔ مسلمان آج بھی قرآن کی وہی شرح مراد دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جنہوں نے نکالی اپنی مرضی کی، فارغ ہو گئے، اسلام سے باہر چلے گئے۔ مسلمان آج بھی اگر جڑے ہوئے اللہ کے قرآن کے ساتھ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور میں اس کی مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کبھی یہ دیکھیں، یہ بات بس عوام الناس کو تو کرنے والی نہیں ہے، چونکہ آپ کے سامنے یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے الحمدللہ، تو میں اس اعتبار سے یہ دلیل درج کر رہا ہوں، عام آدمی کو شاید اس طرح سے سمجھ بھی نہ آئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں معراج پہ گیا، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جہاں آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا شے ہے؟ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں معراج پہ گیا تو اللہ نے مجھے تحفہ دیا، وہ تحفہ کیا تھا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، پوری آیات سورہ بقرہ کی۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ لیکن آیا کہاں ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قول رسول ہے۔ قرآن اللہ مجھے ڈائریکٹ تو نہیں دے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ حدیث ہے، اور یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے مجھے آ کر یہ بات کہہ کے گئے، تو جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے، جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے آمن الرسول سے شروع ہو رہا ہے، آمن الرسول سے پچھلا حصہ کیا ہے؟ حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں معراج پہ گیا، اللہ نے مجھے تحفہ دیا، اور پھر آمن الرسول۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حدیث کو نہیں مانوں گا قرآن کو مان لوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن ثابت ہی قول رسول سے ہے۔ مشکل ہوگی بات تھوڑی سی، قرآن ثابت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی سنت پر اعتماد کے بغیر خود قرآن مجید پر ایمان لانا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ نے بتایا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو الفاظ آئے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات آئی ہیں، اور آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے کتاب مبین یعنی قرآن مجید۔ لہذا اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کو بھی ماننا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے قرآن کو بھی ماننا ہوگا۔ اللہ کے قرآن مجید کی، اللہ کے کلام کی صرف وہ تشریحات قابل قبول ہوں گی جو فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے، قرآن اور سنت کے ذریعے سے، اللہ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو رضا کے طالب ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ کہاں کی؟ سبل السلام، سلامتی کا راستہ بھی اللہ انہیں بتا دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کے اندھیروں سے دین اور ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ذریعے سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر اللہ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دیتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ بھی اللہ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس صراط مستقیم پر آنے والی شیطان کی رکاوٹوں کو بھی اللہ دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد جڑ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔
تو 16 آیات الحمدللہ ہم نے آج پڑھ لی ہیں. آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں آغاز کریں گے. ایک بس آخری بات میں ایک آدھ منٹ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو میں نے شروع میں دعا بھی پڑھی تھی اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دعا کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں, اس لیے کہ آج 29 جو ہے گزر گئی ہے. چاند نظر آیا کوئی آئی کرا جی اچھا پاگل. تو رجب کا آغاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اللہم بارک لی, بلکہ ہم جمع میں مانگ لیتے ہیں کٹھے بیٹھے, بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اب یہ 2 ماہ بہت مشکل رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے آنے میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاریاں بھی کوشش کریں کہ ابھی سے شروع کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے 2 مہینے یہ رمضان مبارک کی تیاریوں میں گزارا کرتے تھے. تو ہمارے لیے تیاری کیا ہوتی ہے کہ وہ بیسن لے کے آنا پکوڑوں کے لیے اور کھجوریں خرید لینے, اس سے بیشتر وہ مہنگی ہو جائے, اور روح افزا کی تیاری لانی ہے, لیمو خریدنے ہیں خاص طور پہ. ہاں تو بہرحال یہ تیاریاں نہیں تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں تو یہ ہوا کرتی تھیں کہ رمضان المبارک میں بھرپور عبادت کیسے کرنی, بھرپور انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرنی. عائشہ فرماتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت, یہ کس کی سخاوت کی بات ہوئی ہے جس کے گھر میں سحری ہوتی ہے تو افطاری کا کھانا نہیں ہوتا, ان کی بات ہو رہی ہے, میری آپ کی. ان کے بارے میں ان کی بیگم فرما رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رمضان میں ان کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے گویا آندھی چلتی ہے, اس انداز. اور پھر یعنی اس ترتیب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رمضان مبارک میں ان کے ساتھ مل کر ایک دورہ کرتا ہوں قرآن کا, پورے قرآن کا ایک دورہ. اور جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دورے کیے, آپ نے فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ اس دفعہ جبرائیل کے ساتھ 2 دورے کر لیے میں نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے, میں نے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے. تو یہ تیاری ہوا کرتی تھی. تو کوشش یہ کریں کہ ابھی سے یہ تیاری شروع کر دیں. میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہماری انتظامیہ نے الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کووڈ کے حالات مزید ہمارے لیے بہتر فرما دیں. انشاءاللہ اس سال ہم دوبارہ ترجمہ قرآن اپنی ترتیب کے مطابق سیون سیز ہال میں کریں گے انشاءاللہ. تو اتنا بیشتر آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے خود بھی اپنے وقت کو فارغ کر لیں اور کوئی 2 4 5 لوگ اپنے آس پاس ٹارگیٹ کر لیں کہ جن کو ہم نے اس دفعہ ابھی سے تیار کرنا ہے, آہستہ 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 رمضان تک میں تیار کر کے ایک دفعہ انہیں قرآن مجید میں سے گزار دینا ہے. اور یہ بہرحال دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر سال کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی زندگی بدل دیتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کی دعوت میں آیا ہوا نا تو وہ ساری زندگی کا صدقہ جاریہ آپ کے لیے یاد رکھیے گا, اس کی نسلوں میں بھی دین آگے چلے گا تو وہ صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا. تو ابھی 2 ماہ کا وقت ہے, تو ابھی سے یہ کوشش کر لیں کہ کچھ لوگوں کو ہم جمع کر کے انشاءاللہ تیار کریں ان کو کہ وہ دورہ ترجمہ قرآن میں ضرور تشریف لائیں اور خود ہم اپنا وقت بھی اس کے لیے فارغ کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا
صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على رسوله خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.